میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ خدا کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے شرائط لگا دیے کہ مسلمان ہونے پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ان کاموں سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مومن جیل کے اندر رہتا ہے؟ کیا مومن قید خانے کے اندر رہتا ہے؟ اور کافر کیا جنت کے اندر رہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جیل کی قید خانے کی چہار دیواری ہوتی ہے، جب مجرم اس چہار دیواری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو اب وہ چہار دیواری کے اندر رہتا ہے، اب وہ اس حدود کو پار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسی چہار دیواری کے اندر، اسی قید خانے کے اندر رہ کر اس کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اس کے اندر مقید ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے مومن کے لیے، کہ مومن یہ قید خانے کے اندر ہے، یعنی یہ دنیا کے اندر مومن کے لیے اسلام چہار دیواری ہے۔ جیسے قید خانے کے اندر دیوار چہار دیواری ہوتی ہے کہ قیدی اس کے باہر نہیں جا سکتا ہے، ویسی دنیا کے اندر مومن کے لیے یہ اسلام کے جو احکامات ہیں یہ چہار دیواری ہے کہ مومن اس چہار دیواری کو ٹاک نہیں سکتا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے باہر جائے گا وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ آزاد ہو جائے گا۔ جیسے قیدی اگر قید خانے سے باہر چلا جائے گا، نکل جائے گا، وہ قیدی نہیں رہے گا بلکہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ کافر کے لیے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کل قیامت کے دن جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہوگا، جو ان کے دل کے اندر آئے گا اس کو وہ کر لیں گے، جو چاہیں گے اس کو کر بیٹھیں گے، کوئی وہاں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوگا، بلکہ تمام چیزیں اس انسان کے لیے جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ جو اس کے دل کے اندر آئے گا، جو کرنا چاہے گا اس کو وہ کر سکتا ہے۔ وہی حال دنیا کے اندر کافر کا ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلامی قید خانے کے اندر مقید نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے وہ کرے، اسلام اس کو اس بات سے نہیں روکتا ہے، اسلام اس کو روکتا ہے جو لوگ اہل ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں۔ یہ اس موضوع کی تمہید تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمیں اور آپ کو جب اسلام کے اندر ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں تو اسلام کی جو قواعد ہیں اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان قواعد میں سے ایک قاعدہ، ایک بنیاد اسلام کی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا کہ آپ کی زبان سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ روایت کے اندر آتا ہے
جب انسان شبہ کرتا ہے تو اس کی زبان، جسم کے سارے اعضاء اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو غلط بات بولے گی تو ہم بھی غلط راستے پر چلیں گے، اور اگر تو صحیح بولے گی تو میں بھی صحیح راستے پر چلوں گا۔ زبان سے انسان بول دیا، اس کی پیٹھ مار کھا گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ کیونکہ اس نے زبان سے دوسرے کو گالی دے دی، جس کو گالی دی اس نے بھی آپ کو گالی دے دی، دونوں کا جھگڑا بڑھ گیا، لڑائی ہوئی، آپس میں مار پیٹ کیے، دونوں کے جسم لہو لہان ہو گئے۔ آگے بات پہنچی، مقدمہ ہوا، قید خانے کے اندر مقید کر دیے گئے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا یہ اہل ایمان کا ایک رکن ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے زبان سے کسی ایسی بات کو نہ بولے جس سے انسان کو کیا ہو، تکلیف ہو، جس سے اس کو نقصان ہو۔ نمبر 2، جب بھی انسان کلام کرے سچ بات بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ روایت ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے سچ بات بولتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ والکذب یہلک، اور جب انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک انسان سچ بولا تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنے قول کے اندر سچا ہے تو وہ نڈر رہے گا اپنی بات کے اندر، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اپنے ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ 1000 جھوٹ بولے گا، اور تب بھی اس کا وہ جھوٹ وہ سچ میں تبدیل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے دل کے اندر ایک کھٹک رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا راز فاش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ انسان پہلی چیز کیا کرے، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ دوسری، جب بھی بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میں سچ بولنے پر آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلوں۔ اپنے ہندوستان کے یو پی کے اندر ہی ایک ضلع ہے میرٹھ، اس کے بغل ایک ضلع ہے شاملی، پہلے دونوں ایک تھے اب الگ ہو گئے۔ تو شاملی میں ایک جگہ ہے، وہ جگہ متنازع تھی، یعنی ہندو یہ کہتا تھا کہ یہ جگہ میری ہے، مسلمان یہ کہتا تھا یہ جگہ میری ہے، دونوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، اور مسلمان اس زمین پر قابض تھا، قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب ہندو نے یہ دیکھا کہ بات نہیں بن پا رہی ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر میں یہ مقدمہ جیت جاؤں گا تو میں اس جگہ پر مندر بنواؤں گا عالیشان۔ مسلمان کو بھی جوش آ گیا، اس نے کہا اب سارے ہندو اکٹھا ہو جائیں گے، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اس نے بھی فوراً اعلان کر دیا اگر میں یہ مقدمہ جیت جاؤں گا تو میں اس جگہ پر عالیشان مسجد بنواؤں گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو سارے مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور اس طرف سارے ہندو کے ساتھ ہو گئے۔ اب مسئلہ صرف 1-2 آدمی کا نہیں تھا، بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہو گیا، ہندو مسلم کا ہو گیا۔ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز جج تھا، انگریز کے پاس مقدمہ گیا تھا۔ جب بھی پیشی پر جاتے دونوں لوگ اپنی دلیل کو پیش کرتے، انگریز کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا جس سے وہ فیصلہ دے دے کسی کی حق میں، تو اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ سمجھوتا کر لیں یا کسی تیسرے کو لے کر آئے جو اس زمین کو شروع سے لے کر آج تک جانتا ہو، اس مقدمے سے پہلے اس مقدمے کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ اس کی عمر ہو۔
تو ہندو نے کھڑے ہو کر کہا کہ جج صاحب میری نگاہ میں مفتی عاشق الہی صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اگلی تاریخ پر میں ان کو پیش کر دوں گا، اگر وہ کہہ دیں گے یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو میں یہ جگہ ان کو دے دوں گا، اگر وہ کہہ دیں گے یہ جگہ میری ہے میری ہو جائے گی۔ جج نے کہا بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، اگلی تاریخ متعین کر دی گئی۔ جب ہندو نے کہا کہ میں مفتی صاحب کو پیش کروں گا تو سارے ہندو لوگ بھڑک گئے اس کے اوپر، تو پاگل ہو گیا ہے؟ ارے کوئی مفتی کبھی مسجد کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ اور مسلمان اس طرح خوش ہو گئے، اب تو یہ فیصلہ مفتی صاحب کے ہاتھ میں آ گیا ہے، مفتی صاحب تو یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں سنا ہی دیں گے۔ رات ہوئی، سارے لوگ مفتی صاحب کے مفتی عاشق الہی صاحب کے گھر پہنچے، مسلمان لوگ مفتی صاحب بڑا اچھا موقع آپ کو ملا ہے، اللہ آپ سے بہت راضی ہو جائے گا، آپ کے نام سے عالی شان مسجد بنے گی، صرف آپ کو ایک لفظ کہنا ہے کہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ مفتی صاحب کچھ نہیں بولے، سنتے رہے، سارے لوگ مفتی بن گئے تھے، مفتی صاحب بھی قائم بیٹھے تھے، سارے لوگ بولتے رہے، مفتی صاحب سنتے رہے۔ صبح ہوئی، سارے لوگ عدالت کے اندر پیش ہو گئے، مقدمہ پیش کیا گیا۔ جج نے کہا مفتی صاحب کو سامنے پیش کیا جائے، مفتی صاحب سامنے آئے اور جج نے پوچھا اجی مفتی صاحب بتائیے یہ جگہ کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے کہا جج صاحب اس جگہ پر جب سے میں جانتا ہوں تب سے مسلمان قابض ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں یہ زمین ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹا وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر اس جگہ پر قابض ہے، اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ جگہ اس ہندو بھائی کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ فیصلہ ہو گیا، جج صاحب اپنا ججمنٹ لکھتے گئے، آج اس مقدمے کو ہندو جیت گیا، مسلمان ہار گیا۔ آگے نوٹ لکھتے گئے، مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر وہ آدمی جس کی زمین تھی اس نے کہا جج صاحب آپ کے فیصلے کے مطابق یہ زمین میری ہو گئی، اب اس جگہ پر چاہے میں گھر بنواؤں، چاہے مسجد بنواؤں، چاہے مندر بنواؤں، چاہے کسی کو دے دوں، اب میرا حق ہے، میری زمین ہے۔ آج میں آپ کو گواہ بنا کر، پورے مجمع کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ پر میں مندر نہیں بلکہ مسجد تعمیر کروں گا، اور جتنے بے ایمان مسلمان یہاں کھڑے ہیں ان کا ایک بھی پیسہ چندہ نہیں لوں گا، اپنے پیسے کا مسجد بنواؤں گا، اور اس مسجد کی بنیاد مفتی عاشق الہی صاحب رکھیں گے جنہوں نے صحیح طور پر فیصلہ کیا ہے۔ اور میں آج اسی ججمنٹ کے اندر، اسی کورٹ کے اندر آپ کے سامنے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں اس مسجد کو تعمیر کروں گا۔ آپ بتائیے ان کے ایک سچ بولنے سے مفتی صاحب کے اسلام زندہ ہوا، اور اس جگہ پر عالی شان آج بھی مسجد تعمیر ہے، آپ جا کر شادی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آج بھی وہاں نماز ہو رہی ہے۔ اور اگر مفتی صاحب صرف یہ کہہ دیتے نہیں جج صاحب یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، اگر ان کا دل یہ کہتا مسجد بنانے کی بات ہے، جھوٹ بول دیتے تو ہو سکتا ہے جج صاحب کے بعد کوئی ثبوت بھی ہوتا اور وہ اس جگہ کو ہندو کو بھی دے دیتے اور پورے مسلمان رسوا ہو جاتے مفتی صاحب سمیت، اور اس جگہ پر عالیشان مسجد مندر تعمیر ہو جاتی۔ لیکن خدا کا یہ احسان ہے کہ ایک سچ بولنے سے وہ سارے کے سارے لوگ جو اسلام کے کٹر دشمن تھے وہ اسلام کے اندر داخل ہو کر مسجد کو تعمیر کیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنی زبان کی کیا کریں، آپ لوگ حفاظت کریں، اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے آپ کبھی بھی کلمات کفر نہ نکالیں، کفر کے کلمات کو اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دوں، آپ کا لڑکا فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ نے اپنی زبان سے کہا اللہ میاں کو ہمیں ملے تھے مصیبت
مصیبت ڈالنے کے لیے؟ کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے ظلم کرنے کے لیے؟ اللہ نے مجھ پر ہی ظلم کیا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، کان کھول کر سن لیجئے میرے پیارے بھائیوں، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اب دوبارہ اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی اور اس کو دوبارہ اپنا نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ اپنے ایمان سے خارج ہو گیا اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں گا کہ خدا بھی نہیں دیکھ پائے گا، میں ایسا کام کروں گا کہ خدا بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ ارے یہ بتائیے، آپ کے دل کے اندر جو ہے خدا اس کو جانتا ہے۔ اگر آپ ایسا کام کریں گے خدا نہیں دیکھ پائے گا تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، دل میں جو سوچتا ہوں، مائنڈ کے اندر جو بیٹھاتا ہوں، خدا ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اگر میں نے یہ چیز اپنی زبان سے کہہ لیا کہ خدا بھی نہیں دیکھ پائے گا تو میں کافر ہو گیا۔ اس لیے اپنی زبان کو کیا کرے؟ ہمیشہ اپنی زبان پر لگام رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز انہی میں سے یہ ہے، بہت سارے لوگ کافر کو جب کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ دل کے اندر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش اگر میں بھی مسلمان نہ ہوتا میں بھی یہ کام کرتا۔ اسلام جو میرے اندر ایمان ہے، اسی ایمان میں اس کو روک کر رکھا۔ کفر کی کیا کرنا؟ مذمت نہ کر کے اس کی بڑائی کرنا، دل کے اندر یہ تمنا کرنا کہ میں بھی غلط کام کرتا، کفر والا کام کرتا تو آدمی کافر ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک واقعہ ہے، حرم کے اندر کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی بڑا دیندار، بڑا نیک آدمی، پرہیزگار آدمی تھا۔ وہ پانچوں وقت کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد اس کا ایک جاننے والا آدمی اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا۔ جب قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی قبر پھٹی ہوئی ہے اور قبر کے اندر وہ آدمی نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے۔ تنگ رہ گیا، آیا لوگوں کو بتایا، لوگ گئے دیکھے، اس کے گھر آئے، اس کی بیوی کے پاس، اس سے پوچھے کیا معاملہ کہ آپ کے شوہر کا کوئی ایسا عمل بھی تھا جو اللہ کو ناپسند تھا؟ انہوں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میرا شوہر اتنا نیک، اتنا اچھے دل کا آدمی، ہر وقت حرم کے اندر نماز پڑھتا ہو، اتنا دیندار آدمی، آپ کیسی بات کر رہے؟ کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیے، سوچئے، ہو سکتا ہے کوئی عمل نکل آئے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا ایک عمل مجھ کو لگتا ہے کہ خدا کو ہو سکتا ہے کہ ناپسند رہتا ہو۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب وہ غسل جنابت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کا مذہب مسلمانوں سے اس معاملے میں اچھا، اس کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں ہے، یہ کہتے تھے، کہہ کر غسل کر لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہو۔ پھر یہ پتہ لگایا گیا کہ یہ عورت کون ہے، لڑکی کون ہے؟ تو ایک صاحب نے بتایا یہ لڑکی مصر کی ہے، میں اس کو پڑھایا ہوں، یہ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کی ہے۔ تو لوگوں نے کہا جو اس کی قبر کو کھود کر دیکھتے گئے تو وہاں پر کون ہے؟ جب لوگ گئے اس کی قبر کو دیکھے تو وہاں پر یہ جو عالم صاحب تھے یا جو بزرگ صاحب تھے جو یہاں جنت البقیع کے اندر دفن کیے تھے، ان کی قبر وہاں منتقل ہو گئی تھی اس لڑکی کی قبر کے اندر، اور یہ لڑکی جو چوری چھپا ایمان قبول کر لیا تھا اس کی قبر یہاں جنت البقیع کے اندر منتقل کر دی گئی تھی۔ صرف سوچنے کی بنا پر وہ آدمی کافر ہو گیا، اس کا پورا اعمال خراب ہو گیا۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ دن کے پورا دن میں کتنی ایسی باتوں کو سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی یہ کام کر لیتا، کاش میں بھی یہ کام کر لیتا، تو آدمی اس کے